الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، ساری حیات سلسلے معجزات ہے، ساری حیات سلسلے معجزات ہے. اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. کیسی وفات، سبحان اللہ، یہ تو مسلسل حیات ہے. ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. اور گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک کے پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک کے پیشانی مجھے. اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجہ کی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. 11ویں والے کا ذکر ہے، گھڑی بھی تقریباً 11 بجا رہی ہے، اور 11ویں والے کی اولاد آپ کے سامنے بیٹھی ہے. یہ علماء کرام بانین آپ کے مولانا کا اسم مبارک شریف حفیظ الرحمان، اشرفیت بول رہی ہے. اور ہر کھوٹا سکہ ہوتا اشرفی نہیں ہوتی. آج بھی ڈیمانڈ ہے اشرفی کا، اور دنیا کا نظام بھی اشرفی پہ قائم ہے، گولڈ پہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان علماء سے ملاقات کر کے، ان کے جذبے عشق عقیدت و محبت کو دیکھ کر. اب یہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں بھائی، یہ جتنی باتیں میرے بارے میں بتائیں نا، حضرت ایسے ہیں حضرت ایسے ہیں، تو ہم سمجھ رہے تھے سامنے ہم ہیں تاریخ غوث پاک کی کر رہے ہوں. تو کبھی بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے جو ہمارا ذکر کریں گے. ان کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، بھڑاس ہمارے بارے میں نکال رہے ہیں. اور نبی کی آل سے جو محبت کا تعلق ہے، اور غوث اعظم سے جو محبت کا تعلق ہے، غوث اعظم کی مجلس میں کوئی آتا نہیں، جس کو وہ بلاتے ہیں آتا ہے. رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، رسولوں کے آقا کی تصویر ہیں. بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہیں.
तो वो खूबियां जो पिराने पीर में है ना, मैं इंशाल्लाह आपको अर्ज करूंगा। और मेरे आने से पहले बड़ा हंगामा रहता है, हजरत ऐसा बोलते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। हमारा किस्सा ये है मेरे भाई, अगर कोई छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। और हमें जरूरत नहीं है कि हम तो गौसे आलम के गुलाम हैं, उनके दर के टुकड़ों पे पलते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं। हमको हमारे सरकार के जिक्र से फुर्सत ही नहीं है, तो दूसरों का टंडा ना लेके काम करेगा। अब कोई हाथों पैरों में आ गए। हज़रत फातिल बरेली मौलाना अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गौसे आज़म के दर के कुत्ते शेरों पे भारी पड़ जाते हैं, मैं तो औलाद हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, औलादे गौसे आज़म। अरे दुनिया पीर के दर के कुत्तों को नहीं समझ सकी तो औलाद तो क्या समझेगी। सब आशिकीन हैं आप। और बड़े पीर का जो मसला है कि जिस पे करम फरमाते हैं गौसे पाक अपना दीवाना बना लेते हैं। यहाँ पर देखा मैं, ये जनूबी हिंदुस्तान में, भाई आप लोग तो यूपी के हैं ना, बंगाल के, जिस जगह पे आप लोग पढ़ के आए 10 साल मैं भी रहा हूं वहां पर, लेकिन खुदा की कसम जितनी 11वीं जनूबी हिंदुस्तान में होती है कहीं भी नहीं, मैंने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही। और एक हकीकत बता दूं जो सुन्नियत के दावेदार हैं कि सिवाय जनूबी हिंदुस्तान के गौसे आजम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नजर नहीं आता। हाँ, गौसुल आजम का झंडा इधर ही दिखेगा, क्योंकि हम झंडे वाले हैं। और हम झंडा इसलिए लगाते हैं कि हमको मालूम है कि इसी झंडे वाले के साए में रहना है। ये इश्क और मोहब्बत, ये यहाँ के बुजुर्गों की देन है। आपके दिल में हुब्बे आले रसूल जो पैदा किया। अब मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा तारुफ करा दूं, जनूबी हिंदुस्तान के कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां हिंदू भी घर को सफेद चुन्ना नहीं डालता। हिंदू घर को सफेद चूना नहीं डालता। क्यों? सफेद चुन्ना सैयदों के घर की पहचान है। इश्क़ आले रसूल इतना भर दिए कि हिंदुस्तान में तुमको कहीं नहीं मिलेगा कि 11वीं शरीफ हिंदू के घर में होती है। आप जाइए नंदियाल, कड़पा, गुंटूर, विजयवाड़ा, बड़े बड़े रेड्डियों के घर में 11वीं शरीफ होती है। बड़े बड़े जमींदारों के घर में 11वीं शरीफ होती है। इसके पकवान के लिए मुसलमान आते हैं, बकरा काटने मुसलमान आते हैं, फातिहा देने मुसलमान आते हैं, और इसके बर्तन एक बड़े हॉल में जमा कर दिए जाते हैं। जिस देग में मेरे गौस की 11वीं का खाना पकता है, फिर 1 साल के बाद फिर देग वही खुलती है 11वीं शरीफ के लिए। ये करम है हमारे बुजुर्गों का, हमारे औलिया अल्लाह का। रसूलुल्लाह की मोहब्बत और गौसे आजम की मोहब्बत हम कहीं बाहर से हासिल नहीं करे, हमारे साहिबों ने हमारे दिल में पैदा किया है। काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। और वाकई आप हजरत के जज्बे को देखकर खुशी हो रही है। मैं सोच रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। किसी आशिक ने कहा था कि रहे मोहब्बत में हमने सोचा सर झुकाए कहां से पहले। रहे मोहब्बत में हमने सोचा सर झुकाएं कहां से पहले, तो जर्रा जर्रा पुकार उठा यहां से पहले, यहां से पहले। मजमून बड़ा वसी है, वक्त काफी आप हजरात का हो रहा है। मेरे ख्याल से 20-22 साल के बाद मैं आया हूं। अब इतना पूरा हिंदुस्तान फिरते हैं, कहाँ कब आए थे याद ही नहीं रहता। अब यही वाले याद दिलाते हैं कि हजरत आप आए थे,
یاد آ گیا، میں ہال میں تقریر کیا تھا. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اعلی اولاد کو آباد رکھے. اور یہ جاگنا قسمت کو جگانا ہے. کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے جاگ لیتے ہیں. کون نہیں جاگتا بھائی؟ ہر آدمی جاگتے ہیں نا. اور جاگنے کی تو ایسی بیماری ہے، شادی میں 2 بجے تک جاگتے ہیں. لیڈر صاحب آ رہے ہیں، منسٹر صاحب آ رہے ہیں، صبح سے کھڑے ہوئے ہیں تیار ہو کے. کون آ رہے؟ نہیں منسٹر تیرے باپ ہے، وہ تیرا رشتہ دار ہے. صاحب آ رہے، بیماری ہے لوگوں کو. صاحب آ رہے، منسٹر صاحب آ رہے ہیں. اب انہیں گاڑی میں سے گزر گیا تو انہوں ایسا دیکھے. اب انہیں ان کو دیکھا نہیں دیکھا، مگر دوستوں میں بول رہے ہیں اچھے موڈ میں تھے صاحب، 2 وقت پلٹ کے دیکھے. 2 وقت پلٹ کے دیکھے صاحب، وہ دیکھا رہے گاڑی میں سے بھر کے نکل گیا. ایک دنیاوی لیڈر جب آتا ہے تو صبح سے شام تک لوگ جاگ کے گزارتے ہیں. اور مسلمانوں میں ایک بیماری ہو گئی، کٹوں پہ جاگتے ہیں. شام ہوتی آگے بیٹھ جاتا کٹے پہ، بیٹھ کے بولتا کیا آ رہا ہے اس کی پٹی کا. انہوں بولے استاد وہ گڑبڑ چلی. ہاں میرے معلوم نہیں چل رہی، اس کی پٹی کا کیا چل رہا ہے اس کو نہیں معلوم. غیبتوں کا بازار گرم رہتا ہے. اور اسلام میں شرک کے بعد سب سے بدترین جرم غیبت ہے. یہ کٹوں میں تو غیبت تو ہوتی ہے، بیٹھتا ہے دوسروں کے گھروں میں جھانکتا ہے. اور یہ کٹے پہ بیٹھنے والے بھی صاحبوں کی جانشینی ہوتی نہیں معلوم، کٹے کی جانشینی تو ہے. باپ مرا بیٹا بیٹھ گیا. اور بڑے بڑے بخرات ہوتے ہیں یہ کٹے پہ بیٹھنے والے. ان کو معمولی آدمی مت سمجھو آپ، جو پارلیمنٹ میں مسئلے حل نہیں ہوتے وہ کٹے پہ ہو جاتے. کچھ باتیں ایسی ہیں میرے دوستو جن کا حساب کتاب ہم کو دینا ہے. شادیوں میں جا کے، باراتوں میں جا کے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ حساب دینا ہے، کچھ لینا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد ایک صحابی رسول آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، حضور مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو صحابہ کا عقیدہ تو معلوم ہونا، یہ جتنے وہابی ہیں صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، طریقے پہ عمل کرو، عقل کے اندھو عقیدے پہ عمل کرو. صحابہ کے طریقے پہ بہت چیختے ہیں، عقیدے کو مت آئیے. صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو، طریقہ خود بخود آ جائے گا. عقیدہ صحابہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد آئے، آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو صحابہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی کو مدد کرنے کا اختیار ہے. ہمارے نبی مدد کرنے کا پاور رکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے وہابیوں سے جو ہمارے پنگے ہیں نا، نیاز فاتحہ میں نہیں ہے. فاتحہ دلانا نہیں دلانا، کھیر پوریاں بنانا نہیں بنانا، 11ویں کرنا نہیں کرنا، جھگڑا اس میں ہے ہی نہیں. فاتحہ دلاتے دلاؤ، مت دلاؤ. مگر آج کل فیشن ہو گیا ہے. سعودی عرب سے آیا تو کیسے معلوم ہونا؟ سعودی عرب سے آیا تو کیسے معلوم ہونا؟ فجر میں زور سے آمین پلٹ کے پوچھتے کب آئے؟ رات کو آیا. رات کو آیا. آپ بہت دیر کر کے دیے نا، تھوڑا پبلک کو اپنے مزاج کا بنا رہا ہوں. انشاءاللہ اب سعودی عرب سے آئے،
کھڑے رہ کے جو ہے بچہ جلیبی دیا، چچا آئے بول کے، بابا کے دوست آئے بول کے جلیبی دیا، تو اچھا جلیبی کھا رہا بچہ والا، چچا فاتحہ کی پھینک دیتا، فاتحہ کی بولی پھینک دیتا، ارے کھائی کو نہیں کھا رہا رے، حرام ہے، حرام ہے۔ جلیبی کیسے حرام ہوتی ہے یار؟ بولے نہیں حرام ہے۔ تو ایک زمانے تک میں سوچتا رہا کہ آخر یہ لوگ فاتحہ کا کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن پڑھے تو شیطان نہیں کھاتا، اور یہ لوگ بول رہے ہیں ہم نہیں کھاتے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہچانو۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ارے استاد نہیں کھایا تو شاگرد کہاں سے کھائیں گے؟ جھگڑا جو ہے نیاز فاتحہ کا نہیں ہے۔ یہ سنیوں میں آج کل جو ہے ایک دماغ میں آ گیا کہ بھائی نیاز فاتحہ کا نہیں ہے، بھائی نیاز فاتحہ کا۔ ایک جماعت والا بولا نہیں آپ لوگ بہت زیادہ کرتے تھے، آپ ہمارے کو بڑے بدنام کرتے، مطلب ہم کیا کر رہے بھائی، ہم کو فاتحہ سے اختلاف ہی نہیں ہے بولے، پھر وہ سامنے رکھ کے دیتے نہیں آپ لوگ، ہاں تو وہ سامنے رکھ کے دیے تو ہم لوگوں کو اختلاف ہے۔ کیوں بھائی سامنے ہندو رکھ کے جو ہے پوجا کرتا، آپ لوگ سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے، بولا پیچھے رکھ کے دو، پیچھے رکھ کے دو، بولے پیچھے رکھے تو فاتحہ ہوتی کیا؟ بولا ارے عقل کے اندر ہماری فاتحہ اوپر جاتی پیچھے نہیں جاتی۔ جھگڑا نظر و نیاز کا نہیں ہے میرے دوستو، عقیدے کو سمجھے۔ علماء اہل سنت جو رات دن پکار پکار کے تمہارے سامنے بتاتے ہیں عقیدے کے بارے میں، تو اکثر چیز ہے عقیدہ، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اور پورے قرآن میں تم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے اللہ نے عمل کا ذکر ایمان سے پہلے کرا۔ چیلنج ہے پورے وہابی سنی ادھر کے ادھر کے سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک آیت بتا دو کہ اللہ نے عمل کا ذکر پہلے کیا ایمان سے پہلے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، جب بھی اللہ ذکر فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان پھر عمل۔ اصل اختلاف نبی کی ذات پہ ہے۔ مسئلہ دو جملوں میں تم کو بتا کے میں آگے بات بڑھا دوں کہ دیکھو، جنہیں ہم نبی مانتے ہیں اسے یہ جماعت والے نہیں مانتے۔ اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی، دیوبندی جتنے نا، ان کا نبی اور ہے اور ہمارا نبی اور ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اور جس نبی کا یہ انٹروڈکشن تعارف کراتے ہیں اس نبی کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کا نبی ملا کا بتایا ہوا ہے، ان کا نبی ملا کا بتایا ہوا ہے اور ہمارا نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم کسی ملا کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر میں ڈیفینیشن بتاتا ہوں دونوں میں، ملا کا نبی اللہ کا نبی کیسا ہوتا ہے، یہ بچوں کو فیڈ کرنا ہے نا بھائی۔ بڑے لوگ تو جلسوں میں آ کے بچ گئے، اب انہوں کہاں جانا، چوراہے پہ پکڑ لے رہا تھا تم کو میں فیڈ کر دے، تو یہ پلین سلیٹ ہے، کوئی بھی لکھ کے چلے جاتا۔ یہ بچوں بھی غور سے سن لو کہ بھئی جھگڑا جو ہے کہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں ان کو ہم نبی نہیں مانتے، ان کا نبی ملا کا، ہمارا نبی اللہ کا۔ اب ملا کا نبی کیسے ہوتا؟ مر کر مٹی میں مل گیا۔ ملا کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ملا کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ کا نبی ساری قیامت تک دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملا کا نبی پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، اللہ کا نبی کو ساری کائنات کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب اس میں نیاز فاتحہ کہاں سے آ گئے؟ نہیں، فاتحہ کا جھگڑا ہے تو فاتحہ تو بہت سارے ہندوؤں دلاتے، کیا سنیاں ہو گئے؟ بہت سارے ہندوؤں کے گھر میں فاتحہ ہوتی، کیا سنیاں ہو گئے؟ وہ یہ ٹریڈیشن ہے، علامت ہے یہ، اور علامت مذہب نہیں ہوتا۔
علامت جو ہے ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے بھائی. اب مسجد میں آپ گئے انگوٹھے چومے تو بات گلا باہر جا کے پوچھا تھا کیا کرے انگوٹھے چومے. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے, انگوٹھے کہیں کچھ چومے. اب یہ بچے کو کیا معلوم ہمارے با چومے, اچھا تمہارے با کا مذہب ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ بچہ خاموش بیٹھ گیا, دوسرے جمعے میں انہیں موذن اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہا ہے, انہیں انگوٹھے چومنے کو ہاتھ اٹھایا تو اس پہ نظر پڑی تو چھوڑ دیا. پڑ جاتا اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ پیاز بیچنے والوں سے قرآن کی دلیل پوچھ رہے ہو, جو پان کے ڈبے پہ پان بیچ رہا اس سے قرآن پوچھ رہے ہیں. ارے تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو کبھی ہم سے آگے پوچھو. چوراہے پہ بیٹھ کے ہمارے سنیوں کو, اور میں تو دیکھو بھائی واچ مین ہوں, اہل سنت والجماعت کا میں واچ مین ہوں. واچ مین کا کام کیا ہے؟ جاگتے رہو. اب تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جو تاک لگا کے بیٹھا ہے, میں تو جگا رہا ہوں. تو جتنے چور ہیں ان کو پریشانی ہے کہ بھئی انہیں ہوشیار کر کے جا رہا, ہم ڈاکہ نہیں ڈال سک رہے ہیں. میں بہت آسان زبان میں بچوں کو دین بتا دوں, اس کے بعد بات اپنی آگے بڑھا دوں. اب انگوٹھے چوم رہے ہیں. اب آپ سے پوچھ رہا قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں, آپ کو کیا معلوم ہے نہیں ہے. اب اگر کوئی پوچھا انگوٹھے کئی کچھ چوم رہی, اور یہ انگوٹھے چومنے کی ایک پہچان ہے بھائی. مسجد میں 100 مصلی ہیں, 99 نے انگوٹھے چومے, ایک نہیں چوما. تو ہمارا بچہ بولتا آگیا رے, آگیا رے, کون ہے پکڑا ہے 24 نمبر ہے. بچے سے پوچھا بھائی تم کیسے پہچانے, بھائی اتنی داڑیوں میں تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ تو معصوم بولا 100 انگوٹھے چومے, انہیں نہیں چومانا. تو انگوٹھے چومنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, یہ ہماری پہچان ہے. اب اگر کوئی پوچھا مسجد میں انگوٹھے کہیں کچھ چوم رہے ہیں تو جواب دینا تم لوگ نہیں چوم رہے نا, اس لیے ہم چوم رہے. نہیں چومنا تیری پہچان ہے, چومنا میری پہچان ہے. سبحان اللہ. جھگڑے میں جانا ہی نہیں. ارے میرے آقا کے نام پر تعظیم کر کے یہاں پہچانا جا رہا ہے, اور یہی ادا رہی تو میدان محشر میں بھی پہچانا جائے. کچھ چیزوں کی پریکٹس ہونا کرائیے, کچھ چیزیں. اور اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی معاملہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے. بھئی آپ کو علم نہیں ہوگا, ہر آدمی علامہ تھوڑی ہے, لیکن الحمدللہ یہ مذہب اتنا سچا ہے. دوسری چیز آپ کو بتا دوں, اگر کوئی 24 نمبر پوچھے کہ آپ لوگ سچے ہیں تو کیا ثبوت ہے, تو اس کے کان میں پوچھو تیرے پاس بندہ نواز ہیں, تیرے پاس غریب نواز ہیں, تیرے پاس غوث اعظم ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے, یہ سب ہماری جماعت میں ہے, یہ سب ہماری جماعت میں ہے. یاد رکھنا, جس جماعت میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا وہ مذہب سچا نہیں ہوتا. اور 1400 سال سے بڑے بڑے فرقے ساتھ چلے, اہل سنت والجماعت کے ساتھ شیعہ چلے, خارجی چلے. شیعوں کی تو حکومتیں ہیں, بڑے بڑے آیت اللہ پیدا ہوئے, مگر کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے. ولی اللہ تو پیدا ہوتے ہیں اسی جماعت میں. اور تم تو بڑے خوش قسمت ہو کہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو امت رسول میں پیدا کیا, رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا. اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ان کی امت میں پیدا کیا جن کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو پیغمبر ہونے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے بنی اسرائیل کا پیغمبر مت بنا, تیرے محبوب کا امتی بنا. تو موسیٰ دعا کر کے پیدا نہیں ہوئے, ہم بغیر دعا کے پیدا ہو گئے. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ امت. اب اللہ قادر مطلق ہے, عیسائیوں میں پیدا کر دیتا, یہودیوں میں پیدا کر دیتا, سن والوں میں پیدا کر دیتا, دم والوں میں پیدا کر دیتا, 36 انچ کا سینہ وہاں پیدا کر دیتا, 56 انچ کا سینہ. بہت کود رہے ہیں 56. ابے چکن گنیا میں ختم ہو جائے گا.
تو یہ جماعت کسی چوراہے کی جماعت نہیں ہے. الحمدللہ. اور یہ دوسرا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو 72 فرقوں میں نہیں پیدا کرا. پہلے تو امت رسول میں پیدا کرا, ابھی 72 فرقوں میں, شیعوں میں پیدا ہو جاتے, خارجیوں میں پیدا ہو جاتے, وہابیوں میں پیدا ہو جاتے, یہ جماعتوں میں پیدا ہو جاتے. اللہ نے ان جماعتوں میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غریب نواز کو پیدا کیا. دنیا کا ہر نظریہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر غوث و خواجہ کا نظریہ غلط نہیں ہو سکتا. ہماری حقانیت کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1400 سال سے اسی جماعت میں ولی پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک اسی جماعت میں ولی پیدا ہوتے رہے. بات چلی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس صحابی آئے, بولے یا رسول اللہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ, عثمان کے پاس جاؤ. تو اللہ کے نبی نے پھر دوسرا عقیدہ دیا, میں تو مدد کرنے کے اختیار رکھتا ہوں, میرا صحابی عثمان بھی مدد کر سکتا ہے. حضرت عثمان کے پاس جاؤ. یہ صحابی رسول مدد مانگنے آئے حضرت عثمان غنی سے, بیٹی کی شادی کی مدد. دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام پہ غصے میں آ رہے ہیں. سالن گاڑا کیوں کر دیا؟ سالن گاڑا کیوں کرا؟ پتلا کرنا تھا, 2 وقت چلتا تھا. یہ صحابی جو سالن پہ غصے میں آ رہا ہے, انہیں کیا دیں گا میرے کو؟ بھائی واپس آ گئے. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی سے بولے یا رسول اللہ مدد کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان کے پاس جاؤ. تو یہ بھی نہیں بول سکتے تھے کہ سرکار میں کل گیا تھا, کیونکہ صحابی تھے, وہابی تھوڑی تھے. بولے یا رسول اللہ, یہ نہیں بولے. پھر آئے پلٹ کے تو دوسرے دن حضرت سیدنا عثمان اپنے غلام پہ غصے میں آ رہے ہیں کہ چراغ کی بتی آگے کیوں کر دیا, تیل زیادہ خرچہ ہو رہا. بولے یا اللہ یہ کیا کرے گا جو غلام پہ جو ہے تیل کی بتی پہ ہنگامہ کر رہا. پلٹ کے جانے لگے تو سرکار عثمان غنی کی نظر پڑی. کیونکہ بولے بھائی کیا بات ہے, تم کل بھی آئے تھے اور آج بھی آئے, چلے جا رہے ہیں. تو بولے نہیں بس ایسا آ گیا تھا. کیوں آئے تھے بولو؟ تو بولے میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا, رسول اللہ نے آپ کے پاس بھیجا. اور بڑی شان بے نیازی سے سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ ابھی ملک شام سے مال اتر رہا ہے, اونٹوں پہ ہے, اونٹوں کے ساتھ مال بھی لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. جتنی ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا لے کے چلے جاؤ, اونٹ بھی لے جاؤ, مال بھی لے جاؤ. تو یہ صحابی پریشان چکر کھا کے بولے بھائی عثمان, کل غلام پہ سالن پہ غصے میں آ رہے تھے, آج چراغ پہ غصے میں آ رہے تھے. کنجوسی کا یہ عالم اور داد و دہیش کا سخاوت کا یہ عالم, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو سرکار عثمان غنی نے ایک مسئلے کا حل فرما دیا. فرمایا کہ وہ سالن کا معاملہ میری ذات سے ہے, چراغ کا معاملہ میری ذات سے ہے. میں محض سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہوں کہ اس کا حساب مجھے دینا ہے, اس کا حساب مجھے دینا ہے, اور تجھے جو دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے لینا ہے. اللہ اکبر. جہاں ذات کا مسئلہ آتا ہے سوچ کے خرچ کرتا ہوں, کیونکہ یہاں حساب دینا ہے اور تجھے جو دے رہا ہوں حساب لینا ہے. اب میرے دوستو بات اپنی سمیٹ لوں کہ بہت سارے جاگے, کہاں جاگے, کدھر جاگے. یہ پوری زندگی کے جاگنے کا حساب دینا ہے. چبوترے پہ جاگے, کٹے پہ جاگے, شادی میں جاگے, منسٹر کے واسطے جاگے, پورا ٹائم ٹیبل کا حساب دینا ہے. جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت خیال آئے گا, بولیں گے مولا یقیناً ہم بے بنیاد جاگے, بیکار جاگے, دنیا کے لالچ میں جاگے. مولا ایک رات تیرے محبوب غوث اعظم کے واسطے بھی جاگے. سبحان اللہ, بہت کچھ. سبحان اللہ. آج کا جاگنا تمہاری قسمت کو جگا دے گا. سبحان اللہ.
ولی کا تصور سوائے اہل سنت و جماعت کے کہیں بھی ہے ہی نہیں، اور ولی کے پیدا بھی نہیں ہوتے۔ درگاہ کا عرس کہیں کو ہوتا، گمت کہیں کو بننی، ولی ہونا ہے۔ گمت بننے کے لیے ولی ہونا، ولی ہوئے تو عرس ہونا۔ ہمارے پاس عرس نہیں ہوتا، ولی نہیں ہوتے نا، کہاں سے گمت بنے گی، کہاں سے عرس ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ایک جماعت پیدا کی، پورے پیغمبروں کو پیدا کیا، اور پیغمبروں کو کمالات دیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو کمالات عطا فرمائے، مگر وہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے تمہارے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، سارے خوبیوں کے کمالات اللہ نے ہمارے آپ کے نبی کی ذات میں جمع فرما دیے۔ انڈیویجل انفرادی طور پہ جو نبی کے معجزات تھے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پہ جمع ہو گئے۔ اور ایک حقیقت غوث اعظم کے شعر کے اوپر میں گفتگو کر دوں اور اپنی بات کو آگے بڑھا کے سمیٹ لو۔ پیرانا پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ کلو ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی البدر الکمالی، ہر ولی کے لیے ایک نبی کا نقش قدم ہے، اور میں اپنے جد امجد محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر۔ سارے پیغمبروں میں جو خوبیاں دی گئی تھی میرے غوث میں وہ خوبیاں جمع کر دی۔ اور ایک حقیقت ہے شان ولایت غوث اعظم کی، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، کتنے بولیے، کتنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ اور جتنے پیغمبر پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے، جتنے نبی پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی پیغمبر ہوا ہی نہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی پیغمبر ہوا ہی نہیں، سارے پیغمبر حضرت اسحاق کی نسل میں۔ اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک پیدا ہوئے جو سب پہ بھاری ہو گئے، 1,24,000 پیغمبر اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں تمہارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ پیدا۔ پوری نسل اسماعیل میں کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کی ذات میں۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، رسول اللہ کے 2 نواسے، ابراہیم کے 2 بیٹے، رسول اللہ کے 2 شہزادے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین، سارے امام حسین کی اولاد میں ہیں۔ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ رضا، امام علی رضا، امام نقی رضا، امام تقی رضا، یہ سب کے سب امام حسین کی اولاد میں ہیں۔ امام حسن کی اولاد میں کوئی نہیں ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سوائے ہمارے نبی کے کوئی نہیں۔ تو حالت میں رویا میں خواب میں حضرت امام حسن نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نانا جان، سارے امام حسین کی اولاد میں ہیں، سارے امام حسین کی اولاد میں ہیں، یا رسول اللہ میری اولاد میں کوئی امام پیدا نہیں ہوا۔ تو میرے آقا نے سینے سے لگایا امام حسن کو، فرمایا میرے شہزادے، جب سب کی امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جب سب کی امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں ایک کو پیدا کرے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور قیامت تک اس کی امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قیامت تک تیرا بیٹا عبد القادر ولیوں کا سردار ہے۔ سو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔
اور خوبیاں ایسی ہے میرے نبی کی، رسول اللہ کی ذات میں کہ اللہ غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ کلو ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی البدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر، ہمیں اپنے جد امجد محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ اور کیسے نقش قدم پر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہو کے سجدہ کرے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، پیدا ہو کے سجدہ کرے، اور سجدہ کر کے اپنے رب کی حمد بیان کی، اور رب کی حمد بیان کر کے فرمایا کہ یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نبی اپنی ولادت کے ساتھ ہی سجدہ بھی کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ اب کچھ عقل کے پیدل یہاں کہتے ہیں کیا کیا چھوڑ دیتے یار، سنیا پیدا ہوئے سجدہ کرے، اللہ کی ہم بولے، امت کو یاد کرے۔ پیدا ہوئے سو بچہ کہیں بات بھی کرتا ہے، پیدا ہوا تو بولا نہیں کرتا۔ ارے کیسا کرے گا بھائی پیدا ہونے والا بچہ بات والا؟ تو کافر ہے، تو کافر ہے، قرآن کا انکار کر رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عورتیں آگے بولی کہ اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ میں خاموش ہونے کا روزہ رکھی ہوں، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے بچوں سے پوچھ لو۔ تو عورتوں نے کہا کہ اے مریم یہ پیدا ہونے والا بچہ کیسے بات کرے گا؟ تو بولے یہ بھی بچے سے پوچھ لو۔ اب قرآن ہے بھائی، کوئی تبلیغی نصاب یا کسی ملا کی کتاب نہیں ہے۔ یہ عورتیں آئیں اور جھولے کے بعد عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو کے جھولے میں ہیں، عورتیں آئی اور آگے پوچھی کہ اے بچے بتا تو کون ہے؟ تو عیسیٰ روح اللہ اپنا چہرہ پلٹائے اور عورتوں کی طرف دیکھ کے فرمائے کہ قالا انی عبداللہ، قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ارے عقل کے اندھو، عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو کے بول سکتے ہیں تو حبیب اللہ پیدا ہو کے بولے تو کون سے غیرت کی بات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدے میں کیا کریں؟ بولیے بولیے، میں چندہ تھوڑی مانگ رہا، چندے والا مولانا نہیں ہوں میں، یہ چندہ خور تو بہت آتے ہیں، ایسے ایسے پیر آتے ہیں، رمضان میں سفیر بن کے آتے، 11ویں میں پیر بن کے آتے۔ ارے یار یا تو صدقہ بھی کھاؤ، زکات کھاؤ، نذرانے کھاؤ، اور بڑی عذاب ہو گیا ہے ان سے۔ رمضان میں غریبوں کا کھا جاتے، 11ویں میں سیدوں کا کھا جاتے۔ یاد رکھنا جس کی 11ویں میں غوث اعظم کا خاندان نہ ہو، 11ویں قبول نہیں ہوتی۔ اور جو شربت حسین آل رسول کو پیدا نہیں کہا جائے، وہ شربت یہیں رہ جائے گا، حسین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا۔ ابے جس کی فاتحہ کر رہے ہیں ان کی اولاد کو تو کھلاؤ، یہ کون سی بات ہے؟ تیرے باپ کی فاتحہ کر کے مولویوں کو کھلا، غوث کی کھلا فاتحہ کر کے ان کی اولاد کو کھلا۔ اچھا ایک مولانا صاحب بمبئی میں بولے حضرت غوث پاک کے بہت عاشق ہیں، کیا ہوا؟ بہت بڑی 11ویں کرتے ہیں اور پورے دارالعلوم کے بچوں کو بلاتے ہیں۔ بھائی تیرے بچوں کو بلانے سے غوث اعظم کی 11ویں کا کیا تعلق ہے؟ تجھے کھلانے سے ان کے عشق غوث کا کیا تعلق ہے؟ اس کے دسترخوان پہ کوئی غوث کی اولاد دکھی؟ دلیل ہے، خدا کی قسم 11ویں کا جو کانسیپٹ ہے بتا رہا ہوں، اور 11ویں شریف کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ پیسے ہو تو کریں۔ ایک صاحب سے میں پوچھا تو بولے نہیں حضرت اب کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو نہیں کر سکا میں۔ کیوں نہیں کرا رہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھے پیسے، گھر میں پانی نہیں تھا، شکر نہیں تھی، ہاں اس میں فاتحہ دلا کے بچوں کو کھلا لیتا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں دیکھ نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو ماں کرے؟ ارے چنے پہ کر دو۔ پیرانے پیر دیکھ نہیں دیکھتے ہیں، بل دیکھتے ہیں۔ ہر گھر میں 11ویں ہونا، اور 11ویں کا تصور اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب، اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کو دھوتا ہے۔ اب اس کو گناہ دھلانا ہے 11ویں کرو۔
اب کوئی ایک ہفتے تک نہیں نہاتا تو میں کیا کروں بھائی؟ ایک ہفتے تک، اور کوئی آدمی روز نہاتا، دو دن میں 2 وقت نہ رہا تو بولے آپ کئی کو نہ رہے ہیں، وہ تو طبیعت ہے ویسی۔ تو ہم اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو کبھی غوث کی 11ویں کرتے ہیں، کبھی خواجہ کی 6ٹھی کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس عمل سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، جو مرنا چاہتا ہے گناہ میں مرے۔ اور ایک دوسرا تصور یہ ہے کہ بھئی غوث اعظم کی تم 11ویں کر رہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ آپس میں تم تحفے دیا کرو۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے نا بھائی، آپس میں تحفے دیا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ کیوں دینا؟ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو تحفے سے بولیے محبت بڑھتی ہے۔ اب یہ 11ویں کا کھانا غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ ہے۔ ہم مجبور ہیں، گناہگار ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، مگر ہمارے پیر کو ہم تحفہ بھی جائے تو غوث اعظم لے کے بیٹھ جائیں گے بھائی؟ جب تم غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ بھی جائے تو غوث پاک لے کے بیٹھیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپس میں تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو غلامان غوث اعظم نے 11ویں کر کے غوث کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا تو بڑے پیر تمہارا تحفہ لے کے بیٹھے گے نہیں، تم نے تو یہاں کا کھانا بھیجا، اور میرے غوث جب دینے پہ آئیں گے تو یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے۔ اور محشر میں کیسا بھول جائیں گے بھائی؟ غوث اعظم محشر میں کیسے بھولیں گے؟ بولیں گے کہ بھائی انہیں دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا۔ ایک سہارا تو بنتا نا کہ یا غوث وہاں میں یاد رکھا، یہاں آپ یاد رکھ لیجئے، تو ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ولیوں کا جو معاملہ ہے، آج کل تو ولیوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت بیلول دانا کے مرید تھے، اب بیلول دانا قبرستان میں سوتے تھے۔ بادشاہ وقت مرید تھا اور آدھی دنیا پہ حکومت تھی ہارون رشید کی، اور ملنے آتا تھا، حضرت جہاں رہتے تھے وہاں آتا تھا، قبرستان میں حضرت لیٹے رہتے تھے قبروں کے بیچ میں۔ تو ہارون رشید آ کے بولا کہ حضور یہ کیا قبرستان میں لیٹے رہتے ہیں آپ، آبادی میں کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا امیر المومنین آبادی کہاں ہے؟ بولے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں شہر میں وہ آبادی ہے۔ بولے جہاں میں رہتا ہوں وہ کیا ہے؟ جہاں میں رہتا ہوں وہ کیا ہے؟ بولے یہ قبرستان ہے، یہ تو ویرانہ ہے۔ تو حضرت قبروں کے بیچ میں سے اٹھ کے بیٹھ کے بولے امیر المومنین جب سے یہاں رہتا ہوں ایک تماشا دیکھ رہا ہوں، وہ شہر والے ایک ایک کر کے سب یہیں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ شہر والے ایک ایک کر کے سب یہیں آ رہے ہیں، یہاں سے میں نے کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جسے تو آبادی کہہ رہا ہے وہ ویران ہو رہا ہے، اور جسے ویرانہ کہہ رہا ہے وہ آباد ہو رہا ہے۔ تو اصل آبادی میں تو میں رہتا ہوں۔ ولی کو تو پہچاننا مشکل ہے۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا۔ بنیت الطالبین کی روایت ہے، بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا، اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا دیا، اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا دیا، اور شب قدر کو سال بھر میں چھپا دیا، اور اپنے ولی کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا۔ ولی کس میں ظاہر ہوتے ہیں؟ اب پیرانے پیر غوث اعظم کے ایسے نقش قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ غوث اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدہ کرے، تو یہ وارث رسول ہیں۔ بہت زیادہ آج کل وارث رسول اللہ کے وارث ہیں۔ ارے کون ہے بھائی؟ علماء رسول اللہ کے وارث ہے۔ کہ اگر انہوں وارث ہوتے تو فتنے پیدا ہوتے۔ اور یاد رکھنا علماء بیٹھے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وراثت کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے۔ محنت کر کے کوئی وارث نہیں ہوتا۔ بابا مرے بیٹا وارث ہو گئے، محنت کر دی۔ وارث جو ہے وراثت وہابی چیز ہے، کسب کی نہیں ہے۔ محنت کر کے کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کتابوں کے کیڑے اپنے آپ کو وارث رسول کہتے ہیں، یہ وارث رسول نہیں ہے۔ وارث کتاب کا پڑھنے والا نہیں ہوتا، در پہ پڑے رہنے والا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جو نگاہوں سے لیتا ہے،
جو سینے سے لیتا ہے وہ وارث ہوتا ہے. بے شک بے شک. کتاب کا علم تو ختم ہو جاتا ہے مگر سینے سے جو لیتا ہے وہ رہتا ہے. عارفین وارث رسول ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء العرفاء. بندرواز کے سدراز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جہاں حدیث شریف میں علماء کا ذکر آتا ہے قرآن میں وہاں عارفین مراد ہے. اب ان کو اگر وارث رسول سمجھ لیں جتنے مسجداں ہیں اتنے فرقے ہیں. انہیں ان کو بول رہا ہے انہیں ان کو بول رہا ہے. بھائی عالم کا کام ہے فتنوں کو دبانا. عالم اگر فتنوں کو اچھال رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے وارث رسول نہیں ہو سکتا. وارث رسول امام احمد بن حنبل تھے. مجدد عرص ثانی تھے. لوہا مان لیے منوا لیے. اکبر بادشاہ کو ناکوں چنے چبا دیے سلطنت مغلیہ کی. وہ اللہ کا ولی وارث رسول تھا. امام احمد بن حنبل پوری سلطنتوں کا باجا بجا دیے اپنی جان دے دیے دین مصطفیٰ کو بچا لیے. وارث رسول ہوتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے میرے آقا کے آنے کا اشارہ تھا. ہر پیغمبر میرے نبی کی بشارت دیتے تھے. ہم تو آ گئے وہ آ رہے ہیں. ہم تو آ گئے وہ آ رہے ہیں. اور قرآن پاک میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہے کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اور غلطی سے یہ غلام احمد جو ہے نا قادیانی ارے انہیں بولا حضور کا نام محمد ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو احمد بولے نا وہ نہیں. مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد وہ احمد میں ہوں. ابے عقل کے اندھے عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیا تو غلام احمد ہے. غلام غلام ہوتا ہے احمد احمد ہوتا ہے. ہر پیغمبر نے تمہارے ہمارے نبی کی آمد کی بشارت دی ہے. اور غوث اعظم ایسے وارث رسول ہیں کہ ہر ولی نے ان کے آنے کی بشارت دی ہے. ہر دور میں ہر ولی نے میرے پیر کی آنے کا اعلان کیا ہے. میرے پیر سے کسی نے پوچھا کہ یا غوث آپ کو آپ کے ولی ہونے کا کب پتا چلا, کب معلوم ہوا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سنو تم غوث اعظم کے غلاموں. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب 3 سال کا تھا مکتب جایا کرتا تھا تو میرے طور و طرف فرشتے چلتے تھے اور پکارتے تھے کہ لوگوں راستہ چھوڑو اللہ کا ولی آ رہا ہے. پیرانے پیر غوث اعظم کب کے ولی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدہ کرے اور تمہارے پیر ہمارے پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے. انہوں نے سجدے کی لاج رکھی تو انہوں نے روزے کی لاج رکھی ہے. غوث اعظم دستگیر وہ ذات ہے کہ آج ان کا لنگر نہیں چل رہا ہے, آج ان کے نام کے ڈنکے نہیں بج رہے ہیں. پیرانے پیر پیدا ہوتے ہی ساری دنیا میں مرجع خلائق بن گئے کہ بغداد میں گیلان میں غوث اعظم کی والدہ 29 شعبان کو غوث پاک پیدا ہوئے. کب ہوئے بولیے؟ 29 شعبان. ارے زور سے بولے یار. 29 شعبان کو. 29 شعبان 29 میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی بولے نا 11ویں کہاں ہے تو 29 بولے تو 2 اور 9 2 اور 9 کو ملا لو 11. ان کے نام کے ساتھ ہی 11 ہے. ان کی ولادت کے ساتھ ہی 11ویں شریف ہے. تو بولتا 11ویں شریف کہاں ہے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے 2 اور 9 11 اور ادھر کا ادھر کر دو تو 92. ادھر کا ادھر کر دو ادب تو 92. اور پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ باللہ حالا وجود و جدی لا وجود عبد القادر. اے لوگوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو نا میں بھائی نہیں ہوں, یہ عبد القادر نہیں ہے, یہ تو محمد رسول اللہ کا وجود ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. وہ غوث اعظم پیرانے پیر محبوب سبحانی ہیں. والدہ ماجدہ گود میں لے کے غوث پاک کو. عورتیں کچھ بچوں کو پرانے واقعات سناتے ہیں نا. پیرانے پیر گود میں ہیں تو آپ کی والدہ ایک بار فرما رہے تھے غوث پاک کی 3 سال کی عمر شریف تھی 4 سال کی. بولے بیٹا عبد القادر جب تم میرے پیٹ میں تھے کیا تھے بولیے
جب تم میرے پیٹ میں تھے ایک واقعہ ہوا تھا، 3 ساڑھے 3 سال کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اما جان کیا ہوا تھا؟ بولے ایک فقیر آیا دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے، گھر میں کوئی مرد نہیں تھے، تو میں نے ہماری کنیز سے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جب گھر میں مرد آ جائیں تو تم آ جانا، تم کو خیرات دے دی جائے گی، تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ وہ بدباطن کو جب معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ فقیر باغ میں داخل ہو گیا، میں اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے صحن میں آ گئی، وہ صحن میں آ گیا، میں دالان میں آئی، وہ دالان میں آیا، میں کمرے میں آ گئی، وہ کمرے کے اندر آ ہی رہا تھا، بدباطن کچھ دسترازی کرنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کمرے میں پچھلے باغ میں کھڑکی کھلتی تھی، اچانک وہ کھڑکی کھلی اور ایک شیر کودا، ایک شیر کہا ہے غوث پاک کی عمر 3 سال، بیٹے کو گود میں بٹھا کے واقعہ سنا رہے ہیں، جب تم 3 سال تم جب پیٹ میں تھے بیٹا، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں کہ کھڑکی کھلی اور شیر کودا، اور کود کے وہ فقیر کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ نے میری مدد فرما دی، تو پیرانے پیر نے اپنی والدہ کی صورت کو دیکھ کے فرمایا اما جانا آپ نے وہ شیر کو پہچانا؟ کیا بات ہے؟ اما جانا آپ نے وہ شیر کو پہچانا؟ بولے بیٹا عبد القادر میں نے نہیں پہچانا، بولے وہ آپ کا بیٹا عبد القادر ہی تھا جو آپ کی مدد کو آیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث کا دامن چھوڑیں گے۔ وہ پیرانے پیر ہے جو ماں کے پیٹ میں رہ کے اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں، تو قبر میں رہ کے غلاموں کی مدد کرے تو کون سے ہے؟ میرے پیر فرماتے ہیں کہ وہ کل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی البدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، میں محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ پیرانے پیر چھوٹے سے بچے ہیں، باہر جاتے ہیں بھاگ کے آ جاتے ہیں، 4 سال کی عمر شریف ہے۔ آپ نے ایک شعر میں سنایا تھا، پیرانے پیر تلاوت کرتا ہے چہرہ غوث اعظم کا، غوث پاک کی بسم اللہ ہوئی، بغداد کے بڑے بڑے جیلان کے بڑے بڑے بزرگ سادات کرام آئے مشائخ قرآن شریف پڑھانے کو۔ اب پیرانے پیر کی عمر 4 سال کی ہے، بچے کو پڑھانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب لوگ بولے بیٹا عبد القادر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو غوث پاک نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول تلک الرسول لن تنالوا، پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابے لوگوں تو یہ بولے کہ عبد القادر بسم اللہ پڑھو، اور غوث پاک 15 پارے پڑھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 15 پارے پڑھ کے میرے پیر رک گئے، تو علماء نے کہا، بزرگوں نے کہ عبد القادر آگے پڑھو، تو فرمایا مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ بولے بیٹا کب یاد کرے؟ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب یاد کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے پوچھا گیا تو فرمایا میں 15 پارے کی حافظ ہوں، اور فجر کے بعد جب میں 15 پارے پڑھتی تھی تو میں محسوس کرتی تھی کہ میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت کچھ، سبحان اللہ۔ شام کا کوئی ولی پیدا ہوا، ولیوں کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر باہر گئے، باہر آ کے گود میں بیٹھ گئے، اور جب والدہ کے گود میں بیٹھے تو دل کی دھڑکنیں تیز تھی، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو والدہ دیکھے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہے، بیٹا عبد القادر کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تمہارے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہے؟ بولے اماں جان جب میں باہر جاتا ہوں تو آسمانوں سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے، عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے۔ تو اماں جان وہ آواز سن کے میں بھاگ کے آ جاتا ہوں، تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اب اگر آواز آئی کہ عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے تو کہہ دینا کہ میں معشوق بنوں گا، اس لیے کہ عاشق کو امتحان لینا پڑتا ہے، عاشقی میں مشقتیں اٹھانا پڑتا ہے، عاشق کو مصیبتیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اب آواز آئی کو تو کہنا کہ میں معشوق بنوں گا، کیونکہ ساری پریشانی عاشق کو معشوق بے نیاز ہوتا ہے، معشوق بے نیاز ہوتا ہے، تو کہا کہ عاشق بنوں گا کہ معشوق، تو پیرانے پیر کی والدہ نے کہا کہ عاشق
नहीं माशूक को कहो कि मैं माशूक बनूंगा, तो 4 साल की उम्र शरीफ है, वालदा की सूरत देख के कहने लगे अम्मा जान मैं कैसे कह दूं कि ये बनूंगा कि वो बनूंगा, अरे जो उसकी मर्जी है वो बना दे। सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर हम तुमको आशिक भी बनाएंगे, अब तुम्हें माशूक भी बनाएंगे, और आशिक ऐसे बनाएंगे कि मकाम इश्क में उस मंजिल पे कोई नहीं पहुंचेगा, और माशूक ऐसे बनाएंगे सारे दुनिया के माशूकों का तस्करा बंद हो जाएगा, कयामत तक अब्दुल कादिर तेरा तस्करा चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज उनका जश्न मना रहे। पीराने पीर गौसे आजम की शान का कोई वली पैदा ही नहीं हुआ। अबे वहाबियों से बोलता हूँ भाई भाग रहे से बात चोरी को आओ ना, मेरे पीर का दरबार है, वहां चोर चोरी को आया तो उसको हिदायत मिल गई। पीराने पीर का दरबार है, गौसे आजम पीराने पीर महबूब सुबानी है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन युद्लिल फलन तजीद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। जब अल्लाह किसी को गुमराह कर देता है तो उसका कोई वली नहीं होता। अब हकीकत ये है, इनका ये आजकल जो है साइंस पढ़े हुए हैं, अब इनका कहना है कि भाई अब आपके बुजुर्गों हैं औलिया अल्लाह है ना भैया लांडी में, बुजुर्गों के मज़ार आए थे 200-400 साल के, तो ये कह रहे हैं भाई जिंदा है लोग, कब्र में हैं। क्यों भाई हैं कब्र में? है 300 साल हो गए गड़ के रहते, 300 साल हो गए दफन हो के रहते, क्या फिर हड्डी भी नहीं होगी? रहते तो कुछ भी नहीं। मतलब भाई क्यों? अरे 300 साल जमीन में गाड़ने के बाद रहते क्या? बोला भाई जमीन में जो चीज जाती है वो खत्म हो जाती है। ये कहां से कहा तुमने, कहां से निकाला? जमीन में जो चीज गई वो खत्म हो गई। बोले जमीन में गई वो तो खत्म तो हो जाएंगे ना। बोला भाई खाते क्या? खाते क्या? बोले अनाज। अब अगर जमीन में जाके खत्म हो जाता तो बेटा खाते क्या तुम? दाना जमीन में जाके खत्म हो जाता तो खाते क्या? अरे अकल के अंधे, जब अल्लाह ताला जमीन में दाने को खत्म होने नहीं दिया तो अपने महबूबों को कब खत्म होने दे? सुभान अल्लाह। किसने कह दिया जमीन में गाने? हाँ, जो दाना पहले से मार खाया हुआ है उन्हें सड़ता वाले भी सता था। इसलिए वहाबियों को हमारे कब्रिस्तान में दफन होने नहीं देते कि ये सड़े हुए दाने हैं, ये खुद भी सताएंगे जाएंगे, हमारे को भी सताएंगे। मेरे दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, बगैर खाए पिए कितना रह सकते तुम? खाना नहीं, पीना नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खाना नहीं पीना नहीं, खाली लेटे रहना। 10 दिन के बाद उठते, कोई आप बोलेंगे हजरत उठ जाते, उठते कहाँ उठ जाते? फिजिकली तौर पर यह पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आदमी बगैर खाए पिए 10 दिन लेटे रहे। मगर जब अल्लाह चाहे तो 1 दिन 2 दिन नहीं, 309 साल सुलाया। बनी इस्राइल के वलियों को 309 साल गार में सुलाया, गार में लेटे रहे, 309 साल लेटे रहे, सोए। कितने साल? 309 साल। सूरह कहा पढ़ो भाई तो पता चलेगा कि किताब तबलीगी निसाब नहीं पढ़ रहा हूं मैं। 309 साल बनी इस्राइल के वली सोते रहे और 309 साल के बाद उठे। बनी इस्राइल के वली जब 309 साल के बाद उठ सकते हैं तो रसूलुल्लाह की उम्मत के वली अगर 400 साल के बाद उठे तो कौन से हैरत की बात? कुरान का इनकार करो। और एक बात मुझे बताओ, 309 साल तो सोना जरा मुश्किल है। ये उठे भी होंगे, जब ये सोए थे तो ये 309 साल सोए थे तो उठे भी होंगे, फिर सो गए। इसलिए कि 309 साल की लंबी नींद तो मुश्किल है, ये उठे भी होंगे। तो अक्सर मेरी बहनों को देखा मैं, औरतों को, बच्चा जब नींद में से उठता है ना तो बच्चे को क्या करते था, लिटा के कामते और थपथपाते, उन्हें सो जाता।
کان پہ مارے تو بچہ سو جاتا. ابھی کان پہ مارنے سے نیند کا کیا تعلق ہے؟ ہر ماں بچے کو لے کے یوں 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 ماری سو جاتا. میں قرآن شریف پڑھا تو پتا چلا کہ کوئی تعلق ہے، کان کا کوئی تعلق ہے. یہ اصحاب صحاب جب نیند میں سے اٹھے تو اللہ فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ہم نے گنتی کے کئی سال ان کے کان پہ تھپ تھپایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارا بچہ اٹھے تو ماں تھپ تھپائے اور محبوب اٹھے تو اللہ تھپ تھپائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مقام محبوبیت. ولی کے مقام کو پہچانا. خوش قسمت ہو کہ تم ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم. اور یہ صرف 11ویں تک محدود نہیں ہے بھائی، اپنی زندگی میں غوث اعظم کی محبت ڈال لو. ہمیں ولیوں کی ضرورت ہے، ہر مقام پہ ولی کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ولی و مرشد نہیں ہوتا. جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ولی و مرشد نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسے ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے اس کا ولی بھی ہوتا ہے، مرشد بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں. ہر قدم پہ ان کے بعد مرشد ہیں، ہر قدم پہ ان کے بعد ولی ہیں. جسم کو دھکا نہیں لگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اگر کوئی پیشنٹ اگر لیٹ گیا تو تم پلٹاؤ. اللہ فرماتا ہے نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم پلٹایا کرتے تھے ان کو دائیں اور بائیں ہم پلٹایا کرتے تھے. جس کی نگہداشت اللہ کر رہا ہو اسے کون دھکا پہنچا سکتا ہے؟ تو محبوبان بارگاہ کا معاملہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اور یقیناً آپ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ولیوں کے دامن سے وابستہ ہے. اور تھکے آپ لوگ بھی، میں بھی تھک گیا. نہیں اتنے میں ٹین فش کہیں کے نعرے مارے، کرائے کے نعروں کا میں قائل نہیں. آج کل آتے نا باہر سے مولوی آتے ہوئے، میں کلکتہ سے چلا، ڈیری مونسون کالکا پکڑا، وہاں سے دھنباد گیا، وہاں سے یہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا، اور 2 مہینے سے میں پروگرام پہ ہوں. 2 مہینے سے میں پروگرام پہ ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں. ابے جب تو اتنا تھکا ہوا تو آیا کہیں؟ ابھی کچھ شروع ہی نہیں کرا تقریر. ذرا ایک بار سبحان اللہ بول دیجئے. پیچھے والے بولیے، آگے والے بولیے، سامنے والے بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے، کمر لچکا کے بولیے. ابے تو کچھ بولا ہی نہیں تو بولے گے کہاں سے؟ تقریر تو کر. تو یہ کرائے کے سبحان اللہ کا میں قائل نہیں ہوں. میں تو وہ تقریر کرتا ہوں کہ جو دل سے سبحان اللہ نہیں کرتا. کرائے کے نعرے نہیں چاہیے مجھے. بولیے 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 نہیں، اندر والا بولنا. اندر تمہارے دل میں جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو زبان سے خود بخود نکل جاتا ہے. حالات بہت خراب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہماری عقیدت ہے، غوث اعظم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، پیرانے پیر کی محبت پہ گرفتار ہے. مگر ہندوستان میں جن حالات کا ہم شکار ہیں، بہت بھیانک حالات گزر رہے ہیں. بارش کے آثار دیکھے تو آدمی چھاتا لے کے چلتا نا، رین کوٹ لے کے چلتا. اب دلی سے طوفان آنے والا ہے، انتظام کیا ہے؟ کوئی ہے چھاتا؟ کوئی اپنے حفاظت کا انتظام ہے؟ تو میرے دوستو، میری بہنوں کی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ خواتین اسلام بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر کا ذکر سننے آئے ہیں. عورتوں کو بھی عشق ہے پیرانے پیر سے. لیکن میرے دوستو، یہ خواتین کو چاہیے کہ تھوڑی اپنے اندر تبدیلی لائے.
آپ لوگ آ گئے ہیں تو آپ کو نصیحت کروں. بچے کی پہلی گود ہے ماں. بچے کی پہلی تربیت کیا ہے؟ ماں کی گود. ماں کی گود بگڑ گئی تو بچہ بگڑ گیا. اب آج کل ایک بڑی بھی آئی میرے پاس آ کے بولے صاحب ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی. تو بچہ بولا 2 مہینے کے بعد اماں تمہاری بہو پسند نہیں کر رہے تمہارے کو, تم کہیں بھی جا کے رہو میں پیسے دے دیتا ہوں. ایسا ہوتا کیا؟ ہمارا بالکل ہوتا. گھر چھوڑ کر جانا. بولا جانا کیوں؟ بولے وہ ٹی وی جو دکھاتے تھے نا وہ تھیوری تھی, ٹی وی پہ تھیوری تھی, اب پریکٹیکل ہے. اور پہلے کی تو عورتوں کا تو میں دیکھا عجیب معاملہ تھا. نماز پڑھتے ہیں نا, بچہ آ کے نماز پڑھتا تھا, اماں نماز پڑھ رہی, بچہ ایسا دیکھ لیتے آتا تھا, آ کے اماں کے بازو کھڑے رہ کے سجدہ کرتا تھا. انہیں نماز پڑھ کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی. ساس کو پکارتی تھی اماں ادھر آؤ, تمہارا پوترا سجدہ کر رہا, تمہارا پوترا سجدہ کر رہا. اپنی اماں آئے تو بولتے اماں میں نماز پڑھ رہی تھی تمہارا نماز سجدہ کرا. شوہر آئے تو جی دیکھے تمہارا بیٹا آج میں نماز پڑھ رہی تھی سجدہ کرا. پورے خاندان میں سجدہ کرا سجدہ کرا یہی سنتے آئے تھے. اب سجدے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا, اب سجدے کی بات ہی نہیں ہو رہی. منا پیٹ میں تھا, گود میں تھا, دودھ پیتے ہوئے پورا ڈرامہ دیکھا. جو پٹا دودھ پیتے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہا, اس اولاد سے تم وفاداری کی توقع کیسے کریں گے؟ ماحول تو تم نے بگاڑا ہے. گھر گھر کی کہانی, اپنے گھر کی کہانی برباد ہو رہی. بیٹھے ہیں گھر گھر کی کہانی, ساتھ میں کبھی بہت ہے. بھائی میری بہنیں اپنے معاشرے کو سدھارو. بچہ اسکول میں 8 گھنٹے پڑھتا ہے, کتنے؟ 22 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتا ہے. اگر ماں تلاوت قرآن پاک, اور بھی یہ تو ٹیپو سلطان کی نگری ہے نا, یہ شیر میسور کا علاقہ ہے. ٹیپو سلطان رضائی بھائی سمجھتے نا, رضائی بھائی جس انا کا یہ دودھ پیے تھے, وہ انا کا بیٹا ان کا رضائی بھائی تھا, دودھ شریک بھائی. انگریزوں سے بات کرنے کے لیے وہ بچے کو بھیجائے ہوں اپنے دودھ شریک بھائی کو. 2-4 دن 8 دن 15 دنوں نے آیا نہیں انگریزوں کے پاس سے. انگریزہ پکڑ کے رکھ لیے تھے. تو ٹیپو سلطان کے کیمپ میں مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ انگریزوں کے ہاتھ بک گیا, انگریزوں کے ہاتھ بک گیا, سودا کر لیا. تو بڑے غصے سے ٹیپو سلطان اپنی انا کے پاس آئے, رضائی ماں کے پاس آ کے فرمایا کہ اماں سنتی ہو, تیرے بیٹے نے مجھ سے دھوکہ کیا, انگریزوں کے ہاتھ بک گیا. تو رضائی ماں کھڑی ہوئی, کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ سلطان میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. خدا کی قسم جب کبھی تجھے اور اسے میں نے دودھ پلایا ہے تو باوضو دودھ پلایا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, شہزادہ غوث اعظم. زندہ باد. جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے وضو کر کے دودھ پلاتی تھی, اسی کے بچے کو ٹیپو سلطان کہتے ہیں. آج کی ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے ٹی وی دکھا رہی ہے, ننگے پکچراں بتا رہی ہیں. کیا توقع کرے گی کہ تمہاری اولاد آگے چل کے تمہاری وفادار بنے گی؟ اگر اپنی گود میں بچے کو بٹھا کے تم سیدہ فاطمہ کی منقبت سناؤ گے, مولا مشکل کشا کی کرامتیں بتاؤ گے, غوث اعظم کی عظمت بتاؤ گے, تو تیرے گود میں وفادار پیدا ہوگا, غدار پیدا نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تبدیلی لاؤ. یہ علماء کا احسان ہے کہ بھائی 5 روپے چندے کو اتنا پھراتا, بہت مشکل سے چلتے ہوتے. کل آؤ, پرسوں آؤ, کھڑے کھڑے 20 روپے کا گٹکا کھا گا. 10 روپے چندہ دینے کو 5 مرتبہ پھرا رہا. اور میں تو بڑا حیران ہوں بھائی, یہ گٹکا کھانے والوں کی جتنے بیویاں ہیں سب جنتی ہیں. گٹکا کھانے والے جو ہے نا, ان کی بیویاں ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں. گٹکے سے جنت کا کیا تعلق ہے؟ اب گٹکا کھانے والے کے منہ میں اتنی بدبو ہوتی ہے, اتنی بدبو ہوتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے مینول کھول دیے, ڈرینیج کھول دیے,
اب جس کے بازو ہم 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے یہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. واقعی عجیب بدبو رہتی ہے. اور منہ بند رکھا بھی تو بدبو، کھولا تو پورا محلہ بدبو. گٹکا کھا رہے ہیں. مانک چند کھائے تو 3 سال میں مر گئے. گوہا کھائے تو 2 سال میں. عاشقی کھائے تو 15 مہینے. ابھی اتنی پریشانی سے تیرے کو مرنے کا شوق ہے تو ریل کی پٹری پہ لیٹ مر جاؤ، خرچہ ہی نہیں ہے نا. خرچہ ہی نہیں ہے. تیرے کو مرنے کا ارادہ کر لیا تو گٹکا کھا کے کہیں کو مرتا بھائی. خود تو مر رہا، پورے گھر والوں کو مار ڈالنا. لاکھوں روپے خرچ کر کے باڈی لے کے آ رہے ہیں. میں تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا 20-20 لاکھ روپے خرچ کر کے باڈی لے کے آئے. تو انہیں تو مر رہا، جاتے جاتے پورے خاندان کو مار ڈالا. گٹکا کھانے والوں کو اگر مرنے کا شوق ہے ریل کی پٹری پہ جاؤ، لیٹ جاؤ. گھر والے اٹھا کے لا لیتے کہ پورے گھر کو ایک پریشان کرنا. اعمال میں تبدیلی لانا چاہیے. غوث اعظم کے غلام ہیں اور 11ویں شریف کو تو تم ہم بدنام کرتے یار. وہاں بھی کیا کرتا 11ویں شریف کے بارے میں وہاں بڑے بولتے 11ویں تو کرتے، نماز کو نہیں آتے، مسجد کو نہیں آتے. اس لیے نہیں آتے کہ ان کو شیطان آنے دیتا ہی نہیں. سنیوں کی نماز کا دشمن ہے شیطان. وہ کیسے؟ اس کو معلوم ہے اصل مسلمان یہی لوگ ہیں. سبحان اللہ. یہ نماز پڑھیں گے تو قبول ہو جائیں گی. تو سنیوں کو مسجد میں آنے دیتا نہیں اور ان کو گلی گلی پھرا کے پڑھا رہا. پڑھو پڑھو. استاد کے سجدے قبول نہیں ہوئے تو شاگردوں کے کہاں سے ہوں گے. غوث اعظم کے غلام شیطان سے مار کھانے والے نہیں. اگر کوئی غوث اعظم کا غلام مسجد کا پابند ہو گیا تو سمجھ جانا کہ انہیں شیطان کو پچھاڑ کے آ رہا ہے. سبحان اللہ. دم نہیں ہے تمہارے شیطان کو پچھاڑنے کا؟ بولو بھائی. دوسری بڑی لعنت ہمارے مسلمانوں میں جہیز کی. جہیز. کتنے بچیاں ایسے ہیں جو رشتے کے لائق بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سک رہی. کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جن بچیوں کے شادیاں نہیں ہوئے ان کے قدم بیٹھ گئے. محشر میں جب پکڑے جائیں گے تو اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ اگر ہم گناہوں کے دلدل میں گھسے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کی امت کے نوجوانوں کا قصور ہے. اتنے جہیز کیا مطالبہ کرے کہ ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہیں کر سکے. لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو جہیز پہ شادی کرتا ہے. ارے مرد ہے تو اپنے پیسے سے موٹر سائیکل خرید رہے. ایسے ایسے آتے ہمارا بچہ، ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونا، بچی پسند آ گئی. وہ برف کی الماری تو سب دیتے ہی ہیں، وہ ٹی وی بھی دیکھتے، پلنگ الماری تو دیتے. پھر بچہ بول رہا ہے ہیرو ہونڈا ہونا. انہیں بول رہا میرے کچھ نہیں ہونا، ہیرو ہونڈا ہونا. پھوٹا کرتا کیا رے؟ بولے آٹو چلاتا. زندگی میں باپ عمر میں سائیکل نہیں خریدا، ہیرو ہونڈا ہونا. تو اب یہ جو جہیز پہ فریج لیتے، ٹی وی لیتے اور ہیرو ہونڈا لے کے نکلتا نا تو محلے والے باہر سے پکارنا. انہیں جیسی موٹر سائیکل لے کے شادی کے دوسرے دن نکلا تو محلے والے پکارنا MRF 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 یہ بولنا. یہ موٹر سائیکل MRF کی ہے. نہیں ہیرو ہونڈا کی. نہیں MRF. یہ ٹی وی MRF، یہ فریج MRF. چھڑکے بولا بھائی یہ MRF ہے کیا؟ بولے میرج ریلیف فنڈ. خدا کی قسم اگر نوجوان کھڑے رہ کے روڈ پہ کھڑے رہ کے میرج ریلیف فنڈ پکارے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہیرو ہونڈا لے گا. میرے گھر میں بھی تو بہنا ہے یار. تو یہ نہیں سوچا کہ کسی سے جہیز لے گا تو وہی مطالبہ تیرے سے بھی تو ہوگا. خدا کی قسم اگر رسول اللہ کی امت کی بچیوں پہ رحم کھانا چاہتے ہو تو آج سچے دل سے
اس بات کا وعدہ کرو کہ شادی ہوں گی تو بغیر جہیز کی شادی کریں گے، بغیر مطالبے کی شادی کریں گے۔ اے دم کسی میں ہے مرد؟ تم میں ہے کوئی مرد جو اس بات کا حق کر لے کہ بغیر جہیز کے شادی کریں گے؟ بولو بھائی، آپ کی تو ہو گئی بھائی، آپ گھر میں لڑاتے کیا؟ اولاد کی کرائیں گے ماشاءاللہ۔ اگر تمہارے میں جذبے ایمانی ہے تو میں بھائی نہ چندہ مانگ رہا ہوں نہ میرے ساتھ کوئی ڈال لوں، میں امت رسول کی بچیوں پہ ترس کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی سچے دل سے کھڑے ہو جائیں، جن کی شادی نہیں ہوئی۔ آ جاؤ سامنے قریب آ جاؤ، واقعی بہت بڑے مرد ہیں ڈانڈی میں، غوث اعظم کے غلام واقعی مرد ہیں، ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ یہ میرے آقا کی امت کو تحفہ دے رہے ہیں، آئیے چلو جس کی ہونے والی ہے آگے شادی ہوگی نا۔ میرے بڑے صاحبزادے علی پاشا جب 5 سال کے تھے ایک جلسے میں قسم کھائے تھے جہیز نہیں لوں گا، جب ان کی شادی ہوئی تو خاندان تڑپ گیا جہیز کے لیے، بولے میں نے بابا کے جلسے میں قسم کھائی تھی ایک حبے سیاہ بھی لوں گا تو حرام ہے بولے۔ اور الحمدللہ میں ڈنگے کی چوٹ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے 3 بچوں کی شادی ہوئی، میں نے کسی سے کوئی جہیز نہیں لیا، میں نے گاڑی نہیں لی، موٹر سائیکل نہیں لی، اور شادی کے دن دولہے کے پھول نہیں لیے میں نے تو ڈنگے کی چوٹ شادی کی۔ میں نے کہا بھائی لڑکے کو کپڑے بناتے مطلب پوری زندگی میں پہنایا، شادی کے دن آپ پہنائیں گے؟ لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ ارے پیدا ہوئے جب سے ان کے پھالیوں سے لے کے ان کے کپڑے تک میں پہنایا، اور شادی کے دن میں لڑکی والے پہنانا، لعنت ہے میری زندگی پر۔ جب میں پوری زندگی میری اولاد کو پہنایا ہوں تو شادی کے دن بھی پہنا کے میں خوش رہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب جو وعدہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ لینا، تم ایک دوسرے کے نگراں ہو۔ خدا کی قسم اگر اتنے بچے قسم کھا لیں کہ جہیز کے بغیر شادی کریں گے تو اتنی بچیاں جو بیٹھی ہیں رشتے کے، ان کے رشتے ہو جائیں گے۔ چلیے ہاتھ اٹھائیے اور میری طرف دیکھ کے قسم کھائیے کہ جب ہماری شادی ہوگی انشاءاللہ بغیر مطالبے کے نہ ہم لیں گے نہ والدین کو لینے دیں گے، نہ سیدھے راستے سے نہ چور راستے سے، ہم قسم کھاتے ہیں بغیر مطالبے کے بغیر جہیز کے شادی کریں گے۔ اگر اس کے خلاف کرے تو محشر میں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ ہے میرے بیٹھ جائیے۔ کون کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے غلاموں میں جذبہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم جذبہ دیکھنا ہو تو دانڈی کے مسلمانوں کو دیکھو، اگر یہی جذبہ رہے تو ہندوستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے تم، اللہ تمہاری زندگیوں میں رونق لے کے آئے، اللہ تم کو زندگی میں مرد مجاہد بنائے، اور غوث الاعظم کے صدقے تمہاری زندگیوں کو سنوار دے، تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہاری لاج رکھے۔ تم نے میری بات کی لاج رکھی ہے، محشر میں غوث اعظم تمہاری لاج رکھے۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ ہے 11ویں غوث پاک کو دو کہ بڑے پیر خوش ہو جائیں کہ میری باندیوں پہ رحم کھایا ہے، میں تجھ پہ رحم کھاؤں اللہ۔ تو نے میرے مریدوں کی بچیوں پہ تو نے کرم کیا ہے، زندگی میں تجھ پہ کبھی آفت آنے نہیں دوں گا۔ اور یاد رکھنا جس کے غوث پاک سہارا بن جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتی۔ ان علماء کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میں میری بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ کچھ تبدیلی لا لو۔
اور شرافت کی بنیاد پہ شادی کر دو. رشتہ آیا تو بولتے نہیں بچہ دبئی میں ہونا, گیٹ بڑی ہونا, گھر پہ اینٹینا ہونا, گھر پہ موٹر ہونا, انہیں بولا گھسنے کو 2 لاکھ ہونا. تو شرافت کی بنیاد پہ کیوں نہیں دیتے کہ عزت کے ساتھ میری بیٹی کو 2 روٹی کھلا لیتا ہے, عقل حلال کھلا لیتا ہے, اللہ کے بھروسے پہ شادی کر دو, اللہ اس کے قدموں کی برکتوں سے اس میں برکت عطا فرمائے. دولت کے بلبوتے پہ کیوں کرتے ہو؟ دبئی میں ہونا, وہ تو جاتے پوتا جو ہے ایکسیڈنٹ میں ٹانگ توڑ گئی, اب انجینئر کو لے کر چاٹو. مسلمان وقت پہ نظر کرے, اپنے حالات کو سدھارے. میں جلسے کے منتظمین اور علماء کا ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ حضرات بڑے سکون کے ساتھ میری باتوں کو سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. بڑے پیر غوث اعظم کے صدقے میں یہاں بھی آباد رہے. اور یہ بڑا آخری بات بتا دوں, بخاری شریف باب شفاعت, یہ بزرگوں سے تعلق جو رکھتے ہیں یہ محشر میں کام آئے گا. یہ صاحبوں کو بلا رہے ہیں, مرشدوں کو بلا رہے ہیں, پیروں کو بلا رہے ہیں, کیا ہے بھائی والے بیٹا, یہ تو کام آنے والے ہیں. بخاری شریف باب شفاعت کی حدیث ہے, حدیث کے الفاظ ہے, اسٹائل میرا ہے. میدان محشر ہے, فرشتے ترازو پہ عمل تول رہے ہیں, اور ایک صاحب کے عمل تولنے سے پہلے انہوں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑوں کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. انہیں بولا یار ڈانڈلی کا تھا, اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جب جہنم میں فرشتے اس کے نام اعمال کی کمی کی وجہ سے لے کے جا رہے تھے, یہ جہنم میں پیچھے ہاتھ باندھ کے فرشتے لے کے جا رہے, ادھر سے ایک اللہ کے ولی آ رہے تھے. یاد رکھنا, میدان محشر میں 2 پوزیشن ہوں گی, 2 سچویشن. جب اللہ قہار اور جلال میں ہوگا تو باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کب؟ جب قہاریت کے جلوے ہوں گے, جب جلالیت اور جبروتیت کے جلوے ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جب کرم کا دروازہ ہوگا, رحم کا معاملہ ہوگا, تو باپ بیٹے کو بھی پہچان لے گا, مرشد مرید کو بھی پہچان لے گا. یہ شان رحمانیت کے جلوے. محشر میں ایک ہی سچویشن نہیں ہوگا, جلال کا بھی معاملہ ہوگا, کرم کا بھی معاملہ. جلال میں کوئی نہیں پہچانے, اب کرم ہو گیا تو جنت میں اس کو, جہنم میں فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, ادھر سے ایک اللہ کے ولی آ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, مینون سنا رہا ہوں, اسٹائل میرا ہے, باب شفاعت کی حدیث ہے. انہیں حضرت کو دیکھا, السلام علیکم. حضرت بولے وعلیکم. حضرت بڑی عزت کے ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ میں آ رہے تھے, بولے وعلیکم السلام. پہچانے آپ؟ حضرت پہچانے؟ حضرت نے بولا نہیں پہچانے. ارے پہچانو حضرت, بہت مشکل میں ہوں. ارے لوگ جہنم میں لے جا رہے ہیں مجھے, پہچانو آپ. حضرت بولے بیٹا میں نہیں پہچانا تیرے کو. ارے آپ ہمارے گاؤں کو آئے تھے نہیں؟ جی میں ایک بار آپ نے وضو کا پانی دیا تھا. وہ گاؤں کا نام بولا تو بولے نہیں بیٹے مجھے یاد نہیں. ارے یاد کرو حضرت, مصیبت میں ہوں, پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. آپ کو وضو کرایا تھا میں, وضو کرایا تھا. تو حضرت بولیں گے آخر چاہتا کیا ہے تو, یہ پہچانو وضو کرایا, چاہتا کیا؟ بولے اکیلے اکیلے جنت پہ جائیں گے. اللہ سے بول کے میری بھی مغفرت کروا دیجئے, بخشش کروا دیجئے. تو یہ اللہ کے ولی بڑی عزتوں کے ساتھ جنت کی طرف جاتے جاتے پلٹ کے آئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. اللہ نے فرمایا میرے بندے جنت کا حکم ہو گیا تھا, جاتا کیوں نہیں؟ تو یہ سجدے سے سر اٹھا کے یہ بولیں گے مولا میرا ایک چاہنے والا مل گیا ہے, میرا ایک چاہنے والا مل گیا ہے, زندگی میں مجھے وضو کے پانی کا واسطہ دے رہا ہے. جب تک کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا میں جنت پہ نہیں جاؤں. اللہ افضل کے انعمت علیہم, اللہ انعام کرے گا, وہ انعام کا دن ہوگا ولیوں کا.
بولے مولا جب تک کہ یہ میرا چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تو پروردگار اپنے محبوبوں پہ انعامات فرماتا ہے, فرمائے گا میرے محبوب اسے بھی جنت میں لے جا, اور جتنے تیرے چاہنے والے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. میرے دوستو, جب یہ ولی میدان محشر میں شفاعت کر سکتے ہیں تو ولیوں کے ولی غوث الاعظم دستگیر. حدیث شریف میں ہے کہ میدان محشر میں سارے پیغمبروں میں سب سے بڑی صف رسول اللہ کی ہوگی. میدان محشر میں سارے نبیوں کی صفوں میں مجمع سب سے زیادہ رسول اللہ کا ہوگا, اور رسول اللہ کے بعد سارے ولیوں کی صفوں میں سب سے بڑا مجمع غوث اعظم کا ہوگا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو غوث اعظم کے دامن سے واپس رکھے اور نقلی پیروں سے بچائے. رنگ برنگے آ جاتے. ادب یہ مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے, جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے یہ بھی نہیں دیکھتے کس کے ہاتھ میں دینا کس کے ہاتھ میں نہیں دینا. آپ ہی ہاتھ میں ہاتھ دیتے, دنیا ہاتھ دیے انہیں وہاں ہاتھ دیا. ہاتھ کی لاج رکھے. جن کے ہاتھ چندوں سے رنگے ہوں, جن کے ہاتھ مدرسے کے چندے کھا کے گزر گئے ہوں, یہ ہاتھ کی لاج کیا رکھیں گے. یاد رکھنا, صدقے اور فطرے کھانے والے تمہارے پیر نہیں ہو سکتے. پیر تو وہ ہوتا ہے جس کے صدقے میں تم اتر جاتے ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ قائم رہو. ہمارا پنگا کسی سے نہیں ہے. میرے آنے سے پہلے مجھے معلوم ہے, ابھی ہوبلی نہیں گیا وہاں شروع ہو گیا, ایسا بولے ایسا بولے, کچھ بولا بھائی. اچھا یہ لوگ ابھی پریشان تھے, بولا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھائی شمشیریں بنانا ہوں میں, جب نکلتی ہے تو سامنے والے کو نہیں دیکھتا ہوں کتنا بڑا ہے, لیکن اس وقت کوئی مجھے چھیڑے, میں تو غوث اعظم کے در کا غلام ہوں. مجھے میرے پیر کے ذکر سے فرصت نہیں ہے تو ان گستاخوں کا کہاں سے نام لوں گا. مجھے کیا لینا دینا ان سے, یہ جانے ان کا مسئلہ جانے. ہم تو غوث کے غلام ہیں, یہاں بھی مستے میں ہیں وہاں پر بھی مزے میں ہیں. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ خدا مدعا ہے یہ ہمارا, وقت آخر ہو نظارہ, نام ہو لب پر تمہارا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم والا وارث علی و مظہر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وخیر الامام مبارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہیل لنا اشقالنا وسہیل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار سہیل 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایسا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جب گرمی ہوتی ہے تو میرا پریشر گر جاتا ہے، اب چاروں طرف سے ٹائٹ ہے، اتنا پسینہ نکلا ہے کہ مجھے لو پریشر ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے تو میں گر جاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھ لیا نا بھائی، دیکھنے میں وہی مزہ ہے، ہاتھ لگانے میں بھی اور کوئی ہاتھ مت لگائیے، کوئی حضرت کو چھونے کی کوشش نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرات نعرہ رسالت، کل مجھے مبارک ہو نعرہ سے پاک کی اجازت رسالت، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد غوثیہ، فیضان غوثیہ اعظم کمیٹی کی جانب سے جناب عالی جناب محمد صاحب شیخ فرض منعقد کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے آفات سے محفوظ عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات سے یہ اعلان کرنا چاہوں گا، یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کا دینی اور مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم قادریہ ڈانڈیلی کی جانب سے ان کا جلسہ دستار بندی انشاءاللہ تعالیٰ 3 فروری بروز سنیچر سید کمیونٹی ہال اولڈ ڈانڈیلی میں منعقد ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس میں فرزند آغوشی حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید حسن عسکری صاحب شریفی کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ اسی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 3 فروری بروز سنیچر بعد نماز مغرب سید کمیونٹی ہال میں دارالعلوم قادریہ کا سالانہ جلسہ دستار بندی منعقد ہوگا۔ نماز مغرب سید کمیونٹی ہال میں دارالعلوم قادریہ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوگا۔ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں۔